حالات جتنے بھی مشکل ہوں ناظرین، ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے بحیثیت قوم کہ ہم گیو اپ کر جائیں، لیکن کام پر ڈٹے رہنے کے لیے آپ کو انسپریشنل ایگزامپلس چاہیے. کتابوں سے بھی آپ ایگزامپلس حاصل کر سکتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے بھی. خوش قسمتی کی بات ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں ہمیں بہت ساری ایسی ایگزامپلس ملی اور جوان نسل سے ملی. کنول لطیف سیکنڈ پوزیشن لی ہے بی اے ایگزام میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور سے یہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ کنول آپ کا. دوسری پوزیشن آپ نے لی، پہلی کیوں نہیں لی؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اتنی کوریج دینے کا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری سیکنڈ پوزیشن بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو مقام دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اور پہلی پوزیشن پہ محسن بھائی زیادہ حقدار، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا ہے، جس وجہ سے انہی کی پہلی ہے اور میری ہی دوسری ہے. توقع تھی آپ کی کہ پوزیشن آ جائے گی؟ جی توقع بالکل تھی، بلکہ پورا یقین تھا مجھے ہی نہیں، میرے ٹیچرز کو، میرے پیرنٹس کو، میرے ادارے کو. اور میں نے بی اے کیا ہی اس لیے تھا تاکہ پوزیشن آئے. وہ کہتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی پڑھاکو ہوتے ہیں، تو آپ پڑھاکو تھی ہمیشہ سے؟ جی الحمدللہ میں شروع سے ہی پڑھاکو ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن ہی گیٹ کی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھنا ہے. کچھ مضامین پسند ہوتے ہیں، کچھ نہیں پسند ہوتے. کون سے مضامین آپ کو پسند ہیں؟ مشکل سبجیکٹ کوئی بھی نہیں تھے. عربک میرا شروع سے، عربک اسلامیات میں شروع سے ہی میرا بہت انٹرسٹ ہے. 8th کلاس سے 6 7 میں بھی میں نے عربک پڑھی ہوئی تھی، اس میں میرا کوئی پرابلم نہیں آیا بالکل بھی. پرشین میرے لیے نہیں تھی، مگر جو ہماری پڑھانے والی میم تھیں وہ بہت زبردست تھیں. انہوں نے ہمیں بالکل بھی فیل نہیں ہونے دیا کہ یہ ہم نئی زبان پڑھ رہے ہیں، اور جسے پڑھنے میں بہت مزہ آیا. اساتذہ کے علاوہ جو آپ نے طریقہ کار اپنایا وہ کیا تھا؟ نوٹس اچھے ہوتے تھے، اضافی کتابیں پڑھتی تھیں، ارد گرد کنسلٹیشن جی کیا کرتی تھی؟ اضافی معلومات کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت، اس سے میں فائدہ اٹھاتی تھی، اور ٹیچر سے الگ مل کے اور نوٹس بنانا، نوٹس، اور سارا دن جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتی تھی کہ آج کا کام جو ہے اس پہ میں نے فل ٹائم دے لیا ہے، تب تک میں پڑھائی چھوڑتی نہیں تھی. بس یہ اسی چیز کا حاصل ہے. انٹرنیٹ سے کیسے مستفید ہوتے؟ انٹرنیٹ سے میں انگلش کے اپنے ایسیز کے لیے کوٹیشنز وغیرہ، اور اس کے علاوہ میں کوٹیشن زیادہ میرے لیے یعنی کہ ضرورت تھی مجھے، اور باقی سبجیکٹس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ مجھے کہیں اور جانا پڑے. وہ ٹیچرز ہی کافی ہیلپ فل تھے میرے لیے. انگریزی میں کتنے نمبر ہیں آپ؟ میرے انگلش میں 132 مارکس ہیں. فرسٹ ڈویژن ہے، بڑی بات ہے. کیسی تیاری کی آپ نے؟ اس کی تیاری کے لیے میرے 2 ٹیچرز جو ہیں انہوں نے مل کے تیاری کروائی ہے اس کے لیے مجھے. اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرتے ہیں، ابو کیا کرتے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ جی ہم لوگ جے شادرہ میں رہتے ہیں. میرے ابو ملازمت پیشہ ہیں، پرائیویٹ جاب ہے، میکلوڈ روڈ پر اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، وہاں پہ 13,000 روپے تنخواہ ہے. اور اس کے علاوہ میں اکیلی بہن ہوں. میرے 3 بھائی ہیں میرے علاوہ، ایک بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور 2 چھوٹے ہیں. جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ہماری وجہ سے ہی کہ ہم آگے جتنا وہ ہم سے ہو سکتا ہے وہ پڑھائیں اپنی پڑھائی چھوڑ کے. تو وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ جو میں نہیں کر سکا وہ میرے بہن بھائی کی صورت میں مجھے ملے. انہوں نے ACA سے اسٹارٹ کیا تھا ACCA، تو لیکن ان کو پورا نہیں ہو سکا. بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی صورت میں ہی اپنی خواہشات پوری کروں. بڑی اچھی بات ہے جی، اپنے بڑے جو قربانی دینے والے ہوں جی تو بالکل، یہ بالکل بہت بڑی قربانی ہے. ہم جب بھی گھر والے اکٹھے بیٹھتے ہیں پڑھائی کے موضوع پہ بات ہوتی ہے تو بھائی کی یقیناً اپنے اندر تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہر انسان اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے بہت کچھ چاہتا ہے، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، مگر انہوں نے کبھی فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور ویسے اس عمر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ شادی وادی اس کی ہو جانی چاہیے، بی اے اس نے کر لیا، جیسی بھی ہو کوئی شادی کر دو اس کی، ایسا کوئی ہے دباؤ؟ جی نہیں نہیں، بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک. نہیں، ایسا کوئی مسئلہ میرے سامنے پیش نہیں آیا. میرے مسئلہ وہ دباؤ ہوتا ہے نا ایک انسان پہ، تو بالکل بھی نہیں. پیرنٹس اس لحاظ سے بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کی سیکنڈ پوزیشن اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں ماسٹر کروں گی انگلش میں، اسی میں انشاءاللہ MPhil اور PhD، اور دیکھوں گی CSS کی طرف. PhD کرنی؟ جی سوچا تو ہے، اور آگے CSS کا بھی پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے جو اللہ تعالیٰ کو منظور اتنی ہوگا. پڑھائی کر کے کیا کرنا ہے آپ نے؟
اتنی پڑھائی کر کے پڑھائی سے جتنی بھی ہو اتنی کم ہے. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو بس پڑھائی تو جہاں تک بھی ہو تھوڑی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جس ماحول میں آپ نے پڑھا وہاں پہ سہولیات نہیں تھیں، سہولیات کا نہ ہونا کتنا بڑا مسئلہ رہا؟ سہولیات کا نہ ہونا ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے پاس بالکل بھی سہولیات نہیں ہوتی لائبریریز کی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنے کی. ہمارے پاس صرف یہ فوکس ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے بس مارکس لینے ہیں، اور اس کے لیے پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کی سب سے بڑے مددگار جو ہیں وہ ہمارے ٹیچرز ہیں. صرف ٹیچرز جو ہیں ان کی وجہ سے آج ہم سب جتنے بھی بی اے میں پوزیشنز آئی ہیں ہم چاروں بچوں کی، وہ سب پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہیں. اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پرائیویٹ جو ٹیچرز ہیں وہ بہت زیادہ سنسیئر ہیں ہم سب کے ساتھ. آپ کو پتہ نا آپ نے کیا کیا؟ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں ان کو کونے میں لگا دیا آپ نے. جی بالکل، یہ تو اندازہ ہے، اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمارے ذریعے ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے اپنے اداروں کو بہت زیادہ فخر عطا کیا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں جو بڑے اداروں میں پڑھتے ہوں اور آپ سے بات کرتے ہوں، آپ کو بتائیں کہ آپ کے نمبر آ گئے ان کے نہیں آئے؟ نہیں، میرے کالج جو ایسے فی الحال تو بڑے ادارے والوں سے ظاہر ہے چھوٹے ادارے والوں کا تعلق ہی نہیں ہوتا، جو سیدھی سی بات ہے. بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ، پاکستان میں یہ دو واضح طبقات ہیں. جو امیر ہے وہ بہت امیر ہے، جو غریب ہے وہ بہت غریب ہے. کوئی ایکویلٹی کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے ایسے دوست ہی نہیں بنائے. جو ہیں وہ اپنے جیسے ہیں، اور الحمدللہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. میں اپنے تمام فرینڈس کی بہت زیادہ مشکور ہوں. بی اے میں بہت انجوائے کیا ہے. آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں، بولتی بھی آپ بہت اچھا ہیں. پاکستان کے مسئلوں پر بھی آپ نے بات کی. پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے میڈیا کے ذریعے یہی بتانا تھا کہ ہم جو یوتھ ہے اسے یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ مسئلہ ہے کہاں پہ، مسئلہ ہے کیا. یعنی کہ ہمارے پاس گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے نا دراصل. تو اس لیے ہمیں مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. تعلیم بہت بڑا مسئلہ ہے، انرجی کرائسس بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ایمانداری تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نا انصافی جو یہاں پہ ہوتی ہے. مستقبل کے بارے میں پورا امید ہے آپ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور جو اس کی بیس ہے یعنی ایک قرآن مجید، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو پھر تو گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی گارنٹی ہے. تو اور ان کی جو کلام ہے اگر ہم ان کو لاگو کر لیں تو اس صورت میں ہے کہ ہمارا روشن مستقبل جو ہے اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں. اچھا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو آپ کے خیال میں جس کو ہم اسٹڈی کریں تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، کیسا ملک بنا سکتے ہیں ہم اپنا؟ دنیا میں ایسا ملک چائنا ہے. چائنا میں ہر شخص محنت کرتا ہے، اپنے ملک کو بھی ٹائم دیتا ہے، اور اس کے ریوارڈ میں ان کو بھی ٹائم ملتا ہے اور ان کو بھی سب کچھ ملتا ہے. اچھا ووٹ ڈالنا ہے اس مرتبہ آپ نے؟ جی جی ڈالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلے میں نہیں پوچھوں گا کس کو ڈالنا ہے آپ نے ووٹ، لیکن بتا دیں، خود ہی بتا دیں تو ٹھیک ہے. چلے رہنے ہی دیں. ووٹ ڈالنا ضروری ہے نا آپ کے خیال میں؟ جی جی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پچھلی مرتبہ ووٹ آپ نے خیر نہیں ڈالا ہوگا کیونکہ آپ تو ایج پہ کوالیفائی نہیں جی کرتی ہوں. اچھا بالکل ماسٹرز کرنا ہے انگریزی میں آپ نے؟ جی انشاءاللہ. ٹی وی تو نہیں زیادہ دیکھتی کرنٹ افیئرز وغیرہ؟ میں دیکھتی ہوں کیونکہ ابو لگاتے ہیں، بھائی لگاتے ہیں، پھر کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس لیول تک نہیں ہے کیونکہ پولیٹکس وغیرہ کا نہیں ہے نا، لیکن دیکھتے ہیں ہم سب. میڈیا کو بھی پیغام دینا ہے آپ نے؟ میڈیا کو میرا پیغام، میں نے سب سے پہلے تو میڈیا کو بہت بہت تھینکس کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ہی میری آواز 1 منٹ تک ہاضمِ اعلیٰ تک پہنچا دی ہے. اور ہاضمِ اعلیٰ کا پھر اس سے بڑھ کر شکریہ کہ انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اور ہمیں پیس اسکالرز بنا دیا. یہ سب سے بڑا اعزاز تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن ہاضمِ اعلیٰ سے ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں پیس اسکالر بنایا ہے اور ہمارا ہاتھ تھاما ہے ایک قسم سے. یعنی ہم بالکل نا امید تھے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی یا اللہ میری پوزیشن آ جائے گی تو میں پڑھ سکتی ہوں، ورنہ کیونکہ اب مزید تو پرائیویٹ پہ پڑھ کے فائدہ ہی کوئی نہیں تھا ماسٹرز کرنے کا، تو بس بالکل دل چھوٹا کر لیا ہوا تھا. بہت شکریہ کمل آپ کے اس پیغام کا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے پاکستان کے حوالے سے انسپریشنل ایگزامپلز رکھی. 20 سینکڑوں
ہزاروں لاکھوں ایسی ایگزامپلز ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ 14 اگست والے دن ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہے اور اس سے سبق سیکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں سے جو ایگزامپلز ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم نے خود کو اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے 14 اگست کے حوالے سے، تو سب سے بڑی مبارک یہ ہوگی کہ اگر ہم ڈائریکٹ کر سکیں لوگوں کو کہ ان سے ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھیں، تو ہماری طرف سے یہ مبارکبادی کا جو پروگرام تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ 14 اگست کو انجوائے کریں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر نامساعد حالات کے باوجود کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔